ابھی آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ابھی آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں جو ڈیوٹی جج ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں یہ سماعت جاری تھی اور جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے عدالت نے ڈاکٹر شہباز گل کا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے بات کریں گے۔ طاہر، ابھی جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز کی سکرینز پر، یہ کب کے مناظر ہیں؟ کہاں منتقل کیا جا رہا ہے شہباز گل کو؟ جی دیکھیں، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہونے کے بعد چونکہ شہباز گل کے خلاف مقدمہ تھانہ کوثار میں درج ہے تو شہباز گل کو تھانہ کوثار میں ہی منتقل کیا جائے گا۔ یہ جو ٹی وی پہ مناظر بھی دکھائی جا رہے ہیں ناظرین کو، یہ ابھی کے تازہ ترین مناظر ہیں جب شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ ملنے پر کمرہ عدالت سے باہر لایا گیا اور یہاں پہ ان کو پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے تھانہ کوثار منتقل کیا جائے گا۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے۔ عدالت نے 24 اگست کو دوبارہ ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم اس دوران جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے یہی ایک سٹانس لیا تھا کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ اس وقت شروع ہوگا جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوگا۔ اس سے قبل شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا ضرور تھا، لیکن اس وقت شہباز گل پولیس کسٹڈی میں نہیں تھے بلکہ ان کو پمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور ان کا وہاں پہ علاج ہوتا رہا۔ اور آج جو ہے ڈیوٹی جج جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیے، جس کے بعد ملزم کو تھانہ کوثار پولیس سے اپنی تحویل میں لے کر روانہ ہو چکی ہے۔ جی طاہر، ہم نے بظاہر دیکھا کہ غالباً آپ درست کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، پرائیویٹ گاڑی میں ان کو لے کے گیا تھانہ کوثار؟ جی بالکل، وہ پولیس کا اسکواڈ بھی ساتھ تھا، اس لیے اس کو پرائیویٹ گاڑی میں لے کے گئے ہیں کیونکہ آلریڈی شہباز گل کے یہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں آئے تھے، تو وہ جو پرائیویٹ گاڑی ہے اس کے شیشے بھی بند تھے، اس گاڑی میں ڈال کر اور پولیس کے اسکواڈ کے ذریعے اس کو تھانہ کوثار منتقل کیا گیا۔ اس سے قبل جب گزشتہ سماعت پر شہباز گل کو پیش کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی تو ایمبولینس کے ذریعے ان کو عدالت لایا گیا تھا اور ویل چیئر پر ان کو کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا تھا۔ آج کیونکہ شہباز گل نے عدالت میں یہ کہا کہ ایس پی نوشروان جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہو چکی ہے، شہباز گل نے یہ بھی موقف اپنایا کہ مجھے ایک اسکرین شاٹ دکھایا گیا جو ایس پی نوشروان نے، اور انہوں نے کہا آپ کے ضمانتی مچلقوں کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی کہ اسلام آباد کچہری لے کر جانا ہے۔ اس وجہ سے ان کو اس وقت ہی ایک پرائیویٹ گاڑی میں لایا گیا تھا۔ شہباز گل نے کمرہ عدالت سے بھی یہ استدعا کی تھی کہ مجھے پرائیویٹ گاڑی میں یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے اور اسلام آباد کچہری لایا گیا۔ اس کے بعد جب جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکے، وہ گاڑی تو پولیس کی تھی لیکن وہ پرائیویٹ کار تھی، اس وجہ سے ان کو پرائیویٹ کار میں ڈال کر تھانہ کوثار منتقل کیا۔ اس دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے کیونکہ پولیس کی گاڑی ایک گاڑی آگے تھی اور ایک گاڑی پیچھے تھی اور پولیس حصار میں ان کو تھانہ کوثار منتقل کیا گیا ہے۔ جی پہلے بابر اعوان جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو کہہ رہے تھے کہ مسترد کیا جائے، جب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تو اس کے بعد شہباز گل کے وکیل نے کیا موقف اختیار کیا؟ دیکھیں، چونکہ فیصلہ ریزرو ہو چکا تھا، ڈاکٹر بابر اعوان اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے، پروسیکیوٹر بھی اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے، اور اس وجہ سے اس وقت جب فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت ڈاکٹر بابر اعوان کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے کیونکہ عدالت نے فیصلہ ریزرو کر لیا تھا۔ جو آئی ایل ایس کے وکلا ہیں ان کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی، تاہم جب فیصلہ سنایا گیا تو سینئر وکیل کوئی بھی نہیں تھا، صرف آئی ایل ایس کے لائر تھے، اور اس دوران جو ہے وہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا۔ آلریڈی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ڈاکٹر بابر اعوان نے تو یہی موقف اپنایا تھا کہ جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کی جائے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس ابھی پینڈنگ ہے، اس کا بھی ڈسیزن آنا ہے۔ تاہم دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس کو سنا کر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ شہباز گل کا منظور کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ طاہر آپ کا۔